بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 تا 113 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 تا 113 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بس آپ کہہ دیجئے پہاڑوں کو میرا رب اڑا دے گا، اڑا دینا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر ان کو چھوڑ دے گا صاف میدان کر کر. لا ترى فیہا، نہ دیکھیں گے آپ اس میں عوجا، کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ ہی اونچ نیچ. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کی پیروی کریں گے. لا عوج لہ، نہیں ہوگی اس کے لیے کجی. وخشعت الاصوات، اور آوازیں مست ہو جائے گی. للرحمن، رحمان کے سامنے. فلا تسمع، بس آپ نہ سنیں گے. الا ہمسا، مگر آہٹ. یومئذ لا تنفع الشفاعت، اس دن نفع نہ دے گی شفاعت. الا من اذن له الرحمن، مگر اس شخص کو کہ جس کو اجازت دی رحمان نے. ورضی له قولا، اور راضی ہو گیا اور راضی کر دیا اس کی بات نے.
یعلم ما بین ایدیہم، اور رحمان جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور رحمان اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، نہیں احاطہ کر سکتے اللہ جل جلالہ کا عزر علم کے، نہیں احاطہ کر سکتے یہ لوگ اللہ جل جلالہ کا عزر علم کے، وعنت الوجوہ، اور چہرے ہو جائیں گے اس دن، وعنت الوجوہ، اور چہرے جھک جائیں گے، للحی، زندہ کرنے والے کے سامنے، القیوم، تھامنے والے کے سامنے، وقد خواب، اور تحقیق نامراد ہوا، من حمل ظلما، وہ شخص جس نے زیادتی کو اٹھایا، ظلم کو اٹھایا، ومن یعمل من الصالحات، اور وہ شخص جس نے عمل کیے نیک، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلا یخاف، بس وہ نہ تو خوف کریں گے ظلما، زیادتی کا، ولا حظما، اور نہ ہی کمی کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اتارا قرآن، اس قرآن کریم کو، عربیًا، عربی میں، وصرفنا، اور ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، فیہ، اس قرآن مجید میں، من الوعید، دھمکیاں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا بیان کریں اس کے لیے، یا بیان کیا جائے ان کے لیے ذکر۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تفصیل سے حالات زندگی کے بارے میں سنا، آپ کی اور آپ کی قوم کے ساتھ کیا گزری، کیا معاملات ہوئے، کیا معاملات پیش آئے، تو اللہ پاک نے تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ اب یہ سب کچھ بیان ہو گیا تو میرا رب نے انسانوں کو جو پیدا کیا، پیدائش کے بعد اللہ نے ان سے حساب بھی لینا ہے کہ دنیا میں زندگی کس طرح تم گزار کر آئے ہو۔ تو قیامت قائم ہوگی۔ قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک قیامت کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو قیامت کی دو قسمیں ہو گئی، قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، جو شخص مرا اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو چکی۔ اور قیامت کبریٰ پورے عالم کی موت ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ستارے سیارے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ سمندری مخلوقات ہوں، چاہے وہ زمینی مخلوقات ہوں، چاہے وہ آسمانوں میں اڑنے والی مخلوقات ہوں، ہر چیز کی موت ہو۔ موت جب ہوگی تو اس وقت کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کبریٰ بھی برحق ہے اور قیامت صغریٰ بھی برحق ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں قیامت کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑ اتنے بلند و بالا جو اس زمین پر جو ہے جمے ہوئے ہیں،
ڈاماڈول ہونے سے زمین کو جنہوں نے روکا ہوا ہے۔ زمین تو چلو ہے لیکن پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ یہ ان کے ساتھ حالات کیا پیش آئیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کو بھی توڑ پھوڑ دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور ان پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے اور ساری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی اور نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان پہاڑوں کو میرا رب اڑا دے گا، اڑا دینا۔ جب یہ اڑ جائیں گے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ اس کو چھوڑ دے گا چٹیل میدان بنا کر، کہ اگر مشرق کی طرف سے ایک انڈے کو لڑکھڑا دیا جائے تو مغرب تک آسانی سے وہ پہنچ جائے۔ درمیان میں کوئی اونچی نیچی کے ٹیلے ڈبے نہیں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ انڈا لڑکھڑانے سے مغرب تک پہنچنے سے رکے۔ تو وہ مغرب مشرق کی طرف سے اسے ڈالا گیا زمین پر تو آرام سے لڑکھڑاتا ہوا مغرب تک پہنچ جائے گا۔ مغرب سے چھوڑا تو مشرق تک پہنچ جائے گا، شمال سے چھوڑا تو جنوب تک پہنچ جائے گا، جنوب سے چھوڑا تو شمال تک پہنچ جائے گا۔ تو ایسی ہموار اور صاف چٹیل میدان یہ زمین بن جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا، کیفیت اس زمین کی یہ ہوگی کہ اس زمین میں تو نہ دیکھے گا ایک مخاطب، نہ تو کوئی کجی ولا امتا، اور نہ ہی اونچ نیچ۔ وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن پیروی کریں گے پکارنے والے کی۔ آپ مفصل اس بات کو سن چکے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں اور سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے اور میں سور میں پھونکوں۔ اور جو ہے جب یہ سور میں پھونکیں گے ایک آواز آئے گی اور آواز اتنی زوردار ہوگی کہ پہلی مرتبہ پھونکیں گے ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو ساری دنیا کے انسان اولین آخرین قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حشر کی طرف دوڑیں گے تو اس آواز کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اس دن پیروی کریں گے پکارنے والے کی، یعنی سارے مردے چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں یا جنوب میں ہوں، جانوروں نے چاہے انہیں نوالا بنا کر نگل لیا، چاہے سمندروں میں وہ غرق ہو گئے، چاہے زمین میں وہ دفن ہو گئے، چاہے آسمانوں اس کی آواز کو جلا کر اس کی راہ کو اڑا دیا گیا، ایک ایک ذرہ اس کی وجود کو صورت میں آ جائے گا اور انسانی شکل بن جائے گی اور وہ لوگ اس آواز کی طرف دوڑیں گے اور سمت آئیں گے، ہر سمت سے دوڑتے ہوئے اس جگہ کی طرف جمع ہوں گے جہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، پست ہو جائیں گے آوازیں لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے سامنے، فَلَا تَسْمَعُ، پس آپ نہ سنیں گے إِلَّا حَمْسًا، مگر آہٹ۔ ہمسا کہتے ہیں اونٹ جب اپنا قدم زمین پر رکھے تو اونٹ کے قدم رکھنے کی بنا پر جو آواز پیدا ہو اسے آہٹ کہتے ہیں، ویسے ہر انسان کے قدموں کی آہٹ کو ہمسا کہتے ہیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نفع نہ دے گی شفاعت الا من اذن له الرحمن، مگر اس شخص کو جس کو اللہ اجازت دے، جس کو رحمان نے اجازت دی وہ شخص سفارش کر سکے گا۔ قرآن مجید سے بات ثابت ہے، حدیث پاک سے بات ثابت ہے، اجماع امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شفاعت پر حق ہے۔ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، اللہ کے ہاں شفاعت ہوگی۔ صرف ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شفاعت کا حق نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر شفاعت کو ہم حق مان لے تو اس طرح کو لوگوں کے لیے ایک تماشا بن جائے گا، گناہ کریں گے، جرائم کریں گے، معصیت کریں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں، سفارش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، لہذا گناہ کرتے رہو، سفارش تو ہو ہی جاتی ہے۔
تو اس طرح تو ایک مذاق بن جائے گا۔ پھر معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہے، لیکن ان کا اصل میں صاف طور پر قرآن کا انکار تو کرنا نہیں، لیکن آپ نے سنا سورہ مریم میں بھی اور یہاں پر سورہ طٰہٰ میں بھی اور متعدد مقامات پر میرے رب نے شفاعت کا ذکر فرمایا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ شفاعت برحق ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ شفاعت برحق ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت برحق ہے، تابع تابعین کہہ رہے ہیں کہ شفاعت برحق ہے، امت کا اجماع ہے کہ شفاعت برحق ہے، تو پھر معتزلہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ شفاعت حق نہیں ہے؟ شفاعت حق ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑی شفاعت کا حق جو عطا فرمائیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یہ حق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق مل رہا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبی شفاعت کریں گے، تمام اور فرشتوں کو شفاعت کا حق ملے گا، حفاظ کو شفاعت کا حق ملے گا، قراء کو شفاعت کا حق ملے گا، علماء کو شفاعت کا حق ملے گا، قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، روزے کو شفاعت کا حق ملے گا، نیک اعمال کو شفاعت کا حق ملے گا، تو ان شہید کو شفاعت کا حق ملے گا، درجہ بدرجہ ہر شخص کو، نیک اولاد کو، اسی طرح نابالغ اولاد جن کے والدین روئے نہیں، گڑ گڑائے دی، لان تان نہ کیا اور جو ہے ناشکری اور نہ کی، صبر کے دامن کو نہ چھوڑا، تو ایسے بچوں کی شفاعت بھی والدین کا حق میں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ تو شفاعت برحق ہے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے کہ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، سارے اولین آخرین انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وہ دن 50 الف سنہ 50,000 فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، اس کی دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، اور سارے انسان اس حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی کچھ لوگوں کا پسینہ اس قدر نکلا ہوا ہوگا۔ آج آپ گرمی کی شدت ہو، سورج جو ہے زمین کے قریب آ جائے، اس کی روشنی جہاں درجے کو پہنچ جائے، تو آپ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے جوتے پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، آپ کے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ شخص نہا کر آیا ہے، جبکہ اس کے پسینے سے اس کے کپڑے بھیگے۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا، فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، اس دن کے اندر یہی سورج ایک میل 2 میل کی مسافت پر ہوگا، اور لوگ اس سورج کی گرمی کی شدت کی بنا پر لوگوں کے اجسام سے پسینہ نکل رہا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ اپنے پسینے میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ ٹخنوں تک پانی آئے گا، کچھ لوگوں کے پسینے کا پانی گھٹنوں تک آئے گا، کچھ لوگوں کے پسینے کا پانی ناف تک آئے گا، کچھ لوگوں کے پسینے کا پانی حلق تک آئے گا، کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں پوری طرح ڈوب چکے ہوں گے، خوف کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی بنا پر، ایک لمبے دن کی بنا پر، فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء بھی پریشان، نیک بھی پریشان، شہداء بھی پریشان، ولی بھی پریشان، سارے انسان پریشان ہوں گے کہ حساب تو کسی طرح شروع ہونا۔ بعد میں جو پوچھا گا وہ تو چلو دیکھیں گے، لیکن کم از کم حساب تو شروع ہو۔ اب حساب کیسے شروع ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو اللہ کے ہاں کچھ بولنے کی جرات رکھے، درخواست کرنے کی ہمت کرے، اور اللہ اس کی درخواست کو قبول بھی کر لے۔ اب سارے لوگ جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے طویل، اس میں آتا ہے کہ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دوڑیں گے کہ یہ تو جو ہے پہلے انسان ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان سے جا کر سفارش کریں کہ اے آدم آپ سفارش کیجئے کہ اللہ پاک جو ہے حساب شروع فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، لوگ وہاں سے دوڑے ہوئے آئیں گے، نوح علیہ السلام وہ بھی معذرت، ان سے بھی معذرت ہو جائے گی، پھر وہ دوڑے ہوئے آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہاں سے بھی معذرت ہو جائے گی، اسی طرح تمام نبیوں کے پاس آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، خضر علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام،
ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، غرض یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک پہنچیں گے لوگ ترلے منتیں کرتے ہوئے، سماجتیں کرتے ہوئے، کسی طرح حساب شروع ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی ہمت نہ کر پائیں گے کہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں ذرا ہمت کر کر کہہ سکیں کہ اللہ حساب شروع فرما دیجئے، لیکن وہ بھی باتیں کر لیں گے، لیکن راستہ دکھا دیں گے کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ سفارش قبول جو ہے حساب شروع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کر سجدے میں گریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ سجدہ ایک ہفتے کی مقدار سے لے کر 15 دنوں کی مقدار کے بقدر ہوگا، اور اللہ پاک اس سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سکھائیں گے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کو نہ جانتے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کلمات میں لوا الحمد یعنی اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی، اللہ رب العزت کی بڑائی ہوگی، اللہ رب العزت کی تصویر ہوگی، اللہ رب العزت کی تحمید ہوگی، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان ہوگی۔ وہ ایسے کلمات ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ پاک اسی وقت سجدے کی حالت میں ان کلمات کو مجھے سکھائیں گے، اور پھر جب میں ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک سے درخواست کروں گا تو اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سفارش کیجئے۔ آج آپ جس کی سفارش کریں گے اللہ پاک اس کے حق میں آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جو ایک طویل سجدہ ہوگا جہاں پر الحمد کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اس کے سائے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ پاک سے جو ہے درخواست فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کی درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک اس سفارش کو کن کے حق میں قبول فرمائیں گے؟ نیک لوگوں کے حق میں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، سفارش کرنے والا وہ شخص ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جس کو اللہ جو بے ایمانی کی حالت میں زندگی گزار کر آیا، چاہے کتنے ہی اچھے کام کر کیوں نہ آیا ہو، اس کو سفارش کرنے کا حق نہیں ملے گا، اجازت نہ ملے گی۔ اسی طرح وہ شخص جس نے کفر کی حالت، جس کو کفر کی حالت میں موت آئی ہوگی، اس کے حق میں بھی نیک شخص کی، مومن شخص کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ تو کافر، مشرک، غیر مسلم کی نہ تو اس کو وہ سفارش کرنے کی اسے اجازت ملے گی کہ کسی کا حق میں وہ سفارش کر سکے، نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی کہ کسی ایمان والا، کوئی ایمان والا اس کے حق میں سفارش کرے اور اللہ پاک اس کی سفارش پہ اس کافر کی مغفرت اور بخشش کر دے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرے رب کا دوستوں فیصلہ ہے۔ تو سفارش قبول کرنے والا وہ ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، ایمان کی حالت میں جسے موت آئی ہوگی، اور سفارش بھی اسی کے حق میں قبول کی جائے گی جو ایمان کی حالت میں مرا ہو، چاہے گناہگار ہو، چاہے سیاکار ہو، لیکن کفر اس کے سینے میں نہ تھا، شرک اس کے سینے میں نہ تھا، اس کی زندگی میں نہ تھا، ایمان کی حالت میں موت آئی تو اللہ پاک ایسے شخص کے حق میں سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ تو اسی کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہے کہ یومئذ لا تنفع شفاعت، اس دن نہ نفع دے گی شفاعت الا من اذن له الرحمن، اللہ کے ذریعے استثناء کر دیا، مگر وہ شخص کہ جس کو رحمان اجازت دے دے، وہ شخص سفارش کر سکے گا۔ ورضی له قولا، اور راضی ہو گیا رحمان اس کی بات سے، تو اس شخص کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، رحمان جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے۔ اب یہ علم یا تو زمان کے اعتبار سے ہوگا یا پھر مکان کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر مکان کے اعتبار سے ہو تو مطلب کیا؟ اگر کوئی کسی شخص کا چہرے کا رخ مشرق کی طرف ہو تو مغرب کی طرف اس کی پشت کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اس کے چہرے کے سامنے مشرق تک
جو کچھ بھی ہے اس سب کا علم اللہ جل جلالہ کو ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی خلق ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہوتا رہا یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور اس کے آگے یعنی اس کی زندگی کے بعد جو کچھ بھی آنے والے زمانے میں ہوگا اس سب کا علم بھی اللہ جل جلالہ کو ہے۔ تو علم زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ کو ہے، مکان کے اعتبار سے بھی اللہ کو ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور اس لوگ اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتے عظم العلم کے۔ اللہ پاک جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، پانی کی تہوں میں کیا ہے، ہواؤں کی بلندیوں میں، فضاؤں میں کیا ہے، آسمان کے اندر کیا ہے، جنگلات کے اندر کیا ہے، زمین میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، ہواؤں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی بھی چیز میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جب کل قیامت کے دن پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، ہر شخص گناہگار، نیک، متقی، پرہیزگار، ہر شخص جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، کھڑا ہوگا، اور حالت لوگوں کی یہ ہوگی کہ وہاں نبی الوجوہ رحمان کے سامنے الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے، اس کے سامنے ساری انسانیت کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خواب، اور اللہ پاک نے سورہ قلم میں فرمایا خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں شرم کی بنا پر، حیا کی بنا پر جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان پر سیاہی اور ذلت مسلط ہوگی۔ تو ایسا عالم ہوگا اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی گناہگاروں کا، سیاہکاروں کا۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے زیادتی کے بوجھ کو اٹھایا، وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا، اس پر پھٹکار پڑی، اس پر رب کا غضب نازل ہوا، جس نے ظلم کے بوجھ کو اٹھایا۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم حقوق العباد کو ضائع کرنا بھی ہے، ظلم حقوق اللہ کو بھی ضائع کرنا ہے، اور ظلم سب سے بڑی ظلم کی شکل اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرا دینا، اس ظلم کو میرے رب نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ومن یعمل من الصالحات، جو شخص عمل کرے گا نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ آپ دنیا کا اندر دیکھ رہے کتنے انسان ہیں جو اچھائیاں کر رہے ہیں، لیکن اچھائیاں کرنے والے ان انسانوں میں وہ بھی ہیں ان کے سینوں میں کلمہ طیبہ ہے، توحید ہے، اللہ کا عشق ہے، اللہ رب العزت اس کے متعلق، نبیوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، تقدیر کے متعلق، بعثت بعد الموت کے متعلق ان کے نظریات، ان کا عقائد بالکل درست ہے، اور ایمان مومن ہے، ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد انہیں عمل کر رہے۔ اللہ پاک ایمان کو شرط قرار دے رہے، ایمان کے بعد جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العزت ان نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور ان کا اجر، ان کا انعام ان ایمان والوں کو ضرور میرا رب عطا فرمائے گا۔ لیکن اچھے کام کرنے والے، نیک عمل کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کا عقائد درست نہیں ہے، جن کے نظریات درست نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں کفر ہے، جن کی زندگیوں میں نفاق ہے، جن کی زندگیوں میں شرک ہے، جن کی زندگیوں کے اندر جو ہے ایمان کی دور تک کوئی بو نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ بھی اچھائیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں۔ کتنے غیر مسلم ایسے جنہوں نے سڑکوں کے جال بچھا دیے، کتنے غیر مسلم ایسے جنہوں نے ہاسپٹل بنا دیے، کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے غریبوں اور فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اچھے ان کے معاملات نظر آتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے
میو ہاسپٹل ہے، گلابی ہاسپٹل ہے، کتنے ایسی جگہ ہیں جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ہیں، ہندوؤں کی بنائی ہوئی ہیں، تو کتنے ایسے کام ہیں جو غیر مسلم کر چلے گئے اور آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس قافلے کو جو فلسطین کے محاصرے کو توڑنے کے لیے روا دوا ہو چکے، تقریباً ان کو 8-10 دن گزر چکے، مسلسل دن اور رات کتنی مشقتوں والا سفر کر رہے ہیں، کہ طوفان ہے سمندری اور لہریں ہیں سمندری، اور کتنے بڑے رسک کو ان لوگوں نے لیا۔ ان میں زیادہ تر اس محاصرے کو توڑنے والے بنسبت ایمان والوں کے غیر مسلم ہیں، تقریباً 70-80% غیر مسلم ہیں جو اس محاصرے کو توڑنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنا پر یہ لوگ اس قافلے میں سوار ہوئے۔ مسلم جو لوگ جو ہے خاموشی اختیار کر اپنی حکومتوں کو چلاتے رہے، لیکن آپ آیا نے ہمت کی اور ہمت کر اپنے ہی خرچے پر اپنے ہی مال کو خرچ کر اس محاصرے کو توڑنے کے لیے نہ ڈرے وہ گولیوں سے، نہ ڈرے وہ توپوں سے، نہ ڈرے وہ ڈرونوں سے، نہ ڈرے وہ بارودوں سے، نہ ڈرے وہ میزائلوں سے، اور بے خوف ہو کر اس سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ان میں کتنے ہیں غیر مسلم، لیکن ان کو اللہ پاک اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ انسانی ہمدردی کی بنا پر اللہ پاک ان کے اس عمل سے خوش ضرور ہے، لیکن ان کو اس کا انعام نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو انعام مل جاتا ہے کہ اللہ پاک فراوانیاں عطا فرما دیتے ہیں، خوشحالیاں عطا فرما دیتے ہیں، بہت ساری نعمتوں کے ان پر برسات عطا فرما دیتے ہیں، لیکن یہ بات کہ اس عمل کی بنا پر غیر مسلم کی اللہ مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، جنت میں داخلہ فرما دے، تو یہ میرے رب کے قانون میں نہیں ہے۔ غیر مسلم جس کے سینے میں قرآن میں، جس کے سینے میں توحید نہیں، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہے، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے۔ وہ درجات کے اعتبار سے ہلکے عذاب والے درجے میں ان لوگوں کو اللہ پاک ڈال دے، لیکن جہنم سے کبھی بھی انہیں نکالا نہیں جائے گا جتنے بھی غیر مسلم ہیں۔ تو ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے۔ تو میرا رب نے یہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کرے، اور نیک عمل کب کرے؟ ایمان کی حالت میں۔ تو اللہ پاک ایسے شخص کو بنا، ایسے شخص کے ساتھ کل قیامت کے دن برتاؤ یہ کرے گا، انعام یہ کرے گا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن زیادتی کا خوف نہ ہوگا، ولا حزم، نہ ہی کمی کا خوف ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا جتنے گناہ کیے ان سے زیادہ ان کے اعمال میں ڈال دیے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جتنی نیکیاں تھی ان کو کم کر دیا جائے۔ اللہ پاک ان کے پر اپنا فضل فرمائیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو ایمان کے بعد اعمال شرط ہے، اور ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دوسرے مقام پر اس بات کو سنا فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ ایک دن میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے اور حشر نشر ہونا ہے، جنت برحق ہے، برزخ کی زندگی برحق ہے، جہنم کی زندگی برحق ہے، الصراط برحق ہے، حشر برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی جو برحق ہے، اس بات کا یقین ہے اور اللہ کی ذات صفات افعال کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو ایسا شخص جو ہے اس کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو فرمایا کہ جب ایمان لے آئے تو عمل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ ومن یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ تو فرمایا میرے رب نے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، یہ قرآن ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے سینوں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے، آپ کے بچوں کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس، آپ کے جوانوں کے پاس، آپ کے بوڑھوں کے پاس۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے قرآن کریم کی صورت میں جو میرے رب نے مجھے، آپ کو، ہم تمام انسانیت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اس کا ایک ایک حرف اسی طرح ہے اس کا میرے رب نے اس کو نازل فرمایا۔ اس کے ترجمہ محفوظ، اس کی تفسیر محفوظ، اس کے جو ہے کتابت محفوظ، اس کی تحریر محفوظ، اس کے الفاظ محفوظ، میرے رب نے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ قرآن ہے
تو اللہ نے نازل کیا تم انسانوں کو رشت و ہدایت کے لیے، عربیہ عربی میں نازل کیا کیونکہ اولین مخاطب عرب لوگ تھے تو میں رب نے عربی میں نازل کیا۔ عربی زبان میں اس کو نازل فرماتا تو عربیوں کو اولین مخاطب تھے تو عربی لوگ کہتے تو عربی نا تو عربی ہے، عربی میں نازل کیوں نہیں ہوا، عربی عجمی میں کیوں نازل ہوا؟ تو میرے رب کے چونکہ اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ لوگ تھے جو عربی زبان جانتے تھے، عرب کے رہنے والے تھے۔ اللہ پاک نے عربی میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح قرآن کریم کو نازل کیا عربی میں، فَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اس قرآن مجید میں من الوعید دھمکیاں، لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ بچ جائیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں، شاید کہ لوگ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اور یحبط لہم ذکرا، اور اللہ پاک ان کے لیے اس قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ذکر کو، اپنی یاد کو، اپنی جو ہے خدائی کا تذکرہ اس قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، قرآن مجید کو سنا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سیکھا جائے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو سیکھا جائے، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، اس سے بدعمالیت دور چلی جائے گی، شیطانیت بھاگ جائے گی، اور خدائی تمہارے دلوں میں آ کر بس جائے گی۔ رحمان کے لیے تم جیو گے، رحمان کے لیے تم مرو گے، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے گی اور تمہارے لیے کوئی خوف نہ ہوگا۔ موت کے وقت برزخ کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں اس صراط پر ایسے تیزی کے ساتھ تم عبور کر لو گے جس میں تیز رفتار گھوڑا جو ہے جو اپنی منزل تک رواں ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بجلی کی طرح تم پر صراط کے پل کو عبور کر لو گے، نہ تم اس سے کٹ کٹ کر جہنم میں گرو گے، نہ تمہارے پاؤں پھسلیں گے، اور تم آسانی کے ساتھ جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ کے وحدانیت کو قبول کر لیا، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑ لیا اور اس کے مضامین کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، نبی سے عشق کر لیا، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزار لی، تو اللہ پاک آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اصل کامیابی تو یہی ہے، اصل کامیابی تو یہی ہے، ورنہ جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں، جس دنیا کے ساتھ ہم لوگوں نے دل لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہوگی، بڑھاپا تمہاری جوانی کو ختم کر دے گا، تمہاری جوانی وہ جو ہے بڑھاپا کھا گئی اور بڑھاپے کو موت کھا گئی، تو دنیا کے اندر تو تم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ چیزیں تم سے بے وفائی کر لیں گی، اور اور تم بھی اس دنیا سے بے وفائی کر لو گے، نہ تمہارے پاس یہ دنیا ہمیشہ کے لیے، نہ دنیا تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے، درمیان میں آڑ بن جائے گی یہ موت، رکاوٹ بن جائے گی یہ موت، اور تمہارا لقمہ بنا کر تمہیں نگل دے گی اور تمہیں ایک ساتھ دینے کی بھی مزید اجازت نہ دے گی جب یہ موت آئے گی۔ تو اس لیے اس زندگی کی تیاری کرو جس زندگی میں ہمیشہ تمہیں زندہ ہی رہنا ہے، جس زندگی میں ہمیشہ تمہیں زندہ ہی رہنا ہے، وہاں پر تمہاری لیے موت نہیں ہے، اس کی تیاری کرو۔ تو عقل مندی یہی ہے، تو بے وقوفی نہ کرو اس دنیا کے جو ہے ظاہری اس کی نشو و نما کو دیکھ کر، بلاوت کو دیکھ کر، زیر و زینت کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں نہ پڑو، آخرت کو پہچانو، آخرت کی فکر کرو، اپنے رب کو راضی کرو اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، ایمان کے حالت میں موت آ جائے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے ایک ہی جہنم کے عذابات سے، موت کے ہولناکیوں سے، قبر کی سختیوں سے ہم میں سے ایک کی حفاظت فرما دے۔ الحمد